اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. درود بھیجے محمد والے محمد. ارشاد رب جس نے بنایا سب، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، خدائے رحمان و رحیم و کریم عز و جل، نراکار، کوئی آکار نہیں. اگر اس کے آکار کو کسی نے بتایا تو ہمارے سرکار، جسے کہتے ہیں نور مجسم، سرور عالم، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، عشق رسول، مزاج امت رسول، فرٹیلائزر کھاد کا اثر، پولیو ڈراپ پینے والوں کا نیا مزاج. یا رسول اللہ ہم تیرے کل نہیں تھے، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. الہی کتاب، مقدس کتاب، کیف کی کتاب، سرور کی کتاب، شعور کی کتاب، بیداری کی کتاب، منصب کی کتاب، حکومت کی کتاب، سخاوت کی کتاب، قناعت کی کتاب، عبادت کی کتاب، رسالت کی کتاب، امامت کی کتاب، ولایت کی کتاب، جس میں کیف کا تذکرہ، سرور کا تذکرہ، شعور کا تذکرہ، بیداری کا تذکرہ، حکمت کا تذکرہ، معرفت ولایت کا تذکرہ، تمام اسکار کا مجموعہ. بلکہ یوں کہہ دوں کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جو تمام اسکار الوہیت کا مجموعہ ہے، یا لسان آل محمد کا مجموعہ ہے. آغاز قرآن الوہیت سے نہیں ہے، بلکہ آغاز قرآن نقطہ بائے بسم اللہ. تو عزیزان محترم، کائنات عالم کی بہتر و منظم و تہذیب و تمدن کی معیاری کتاب جو عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ عقل و شعور رکھنے والے نسل آدم کے لیے راہ ہدایت بن گئی. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. حضرات مومنین، تو جس آیت کریمہ کو ہم نے موضوع مجلس قرار دیا، یہ الوہیت و معرفت کے سلسلے کی آیت ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے قل هو اللہ احد. یہاں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. یہ کون حبیب ہے؟ جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ پردے ظلمات کے چاک ہونے لگے، رات ڈھلنے لگی، دن نکلنے لگا، آندھیوں میں فنا کی چراغ بقا کوہ فارا کی چوٹی پہ جلنے لگا. اس طرف انگلیوں کا اشارہ ہوا، اس طرف نظم قدرت بدلنے لگا. منزل خاص تھی، نور ہی نور تھا، حق نے آواز دی بڑھ گئے مصطفیٰ. سدرۃ المنتہا پہ ملک رک گئے، پر فروغ تجلی سے جلنے لگا. جب حضور کو معراج کی منزلیں حاصل ہوتی ہے، دیدار الوہیت کے جوہر دیکھنے کے لیے جب سجدوں کے ذریعے سے سرکار مدینہ کو معراج ہوتی ہے تو معراج پہ تنہا گئے. معرفت کا مسئلہ تھا، الوہیت کا مسئلہ تھا، یا دیدار الوہیت تھا یا دیدار حیدر کرار تھا.
تو عزیزان محترم آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے تو حضرت موسیٰ کو بھی یہ شوق پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی اس کے جلوے کو دیکھیں گے، ہم بھی اس کے رخ کو دیکھیں گے، چہرے کو دیکھیں گے، ہم بھی اس کی شکل و صورت کو دیکھیں گے۔ موسیٰ گئے لیکن اکیلے نہیں گئے۔ موسیٰ گئے کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور کیا ہے؟ علی کے چہرے سے جتنے بھی فرشتے پیدا ہوئے ہیں سب کے مقام عبادت کا رخ ہے وہ، تو اس مقام پر موسیٰ گئے، ساتھ میں صحابہ کرام کو لے کر گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، صحابہ کی راکھی چھوڑ کر آ گئے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان مدو آیت قرآنی اپنے حبیب محمد عربی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے میرے حبیب کہہ دو ان سے اللہ احد ہے، ایک نہیں، یہ لوگ ایک کے قائل ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، جس کا نور آفاق و انجم کی سرحدوں پر گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے عرب کی سرزمین پر ایک بیوہ ماں کی گود سے یتیم بن کر اٹھا۔ ایسا یتیم جب چلتا ہے تو ابر سایہ کر لیتے ہیں، درخت تازی میں جھک جایا کرتے ہیں، سنگریز ایک تسبیح پروردگار کرنے لگتے ہیں۔ شاعر کہتا کہ پھر سکوت سنگ اسود گفتگو کرنے لگا، ذرہ ذرہ آب زمزم سے وضو کرنے لگا۔ تو اللہ اپنے حبیب محمد عربی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ احد ہے۔ اللہ ایک نہیں، احد ہے، ایک علی ہے اکیلے، علی اکیلے تنہا ہے، اللہ احد ہے۔ توجہ، اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ میرے حبیب کہہ دو اللہ احد ہے، ایک نہیں ہے، اور لوگ ایک خدا کے قائل ہیں۔ اللہ احد ہے، علی ایک ہے، لیکن اللہ کے گھر میں علی اکیلے، نجف میں علی اکیلے، مدینے میں حضور کو دلیدر گھیرے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی ہر جگہ علی اکیلے، اللہ کے گھر میں علی اکیلے، نجف میں اکیلے، مدینے میں حضور کو دلیدر گھیرے۔ یہ کہتے ہیں عاشق گھیرے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن کہہ رہا ہے وہ علی عظیم ہے۔ اب یہ علی ہے کون؟ دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، جلوہ پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، جلوہ پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جس کا سہارا بدت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی عظیم ہے۔ جب یہ علی کو تلاش کرو پتہ چلا مدینے کی وادی میں نہیں، غدیر کے میدان میں ملیں گے، وہ بھی حضور کے ساتھ تناول اندی پہ ملیں گے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ دیگر باؤ سے برن سلوات بھیجیں۔ تو عزیزان محترم دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، جلوہ پر نور کنارے کو علی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جس کا سہارا بدت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ اور جس کو دیکھنے آیا ہو پلٹ کر سورج، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ یہ کہہ رہا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر میرے حبیب کہہ دو اللہ احد ہے، علی اکیلے اللہ احد ہے۔ محمد احمد نے بھی یہ بات کہی ہے انا والی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے جزو ہے۔ تو یہ علی کون ہے؟ جس کے لیے شاعر کہتا کہ ہر سو روا ہوائے خمارے طرب ہے، آج باب قبول واہ ہے، مرادوں کی شب ہے، آج دل میں خوشی سرور، نظر میں عجب ہے، آج رخ سے نقاب اٹھا کے نوید ظہور دے، حاضر ہے دل کا جام،
شراب طہور دے، وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبوحی بھری رہے، قائم سدا جہاں میں تیری رہبری رہے، آنکھوں کے سامنے سراہی بھری رہے، جو بادہ کش میں ولا کو کل پہ ٹال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے۔ نکالنے کی ضرورت نہیں، آیت بڑھ کر آواز دے رہی ہے عشق رسالت رکھنے والوں کو، انما یرید اللہ۔ ارے ہم اپنے اہل بیت کو نجاستوں سے 1400 سال نہیں بلکہ نہ جانے کئی ہزار کروڑ سال سے دور رکھے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ذکر آل محمد نہ کرے تو اس کا قصور نہیں، یہ وعدہ الہی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، قرآن حکیم میں بہت سے قل آئے ہیں۔ ایک الوہیت کے بارے میں حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا کہ اللہ احد ہے، اور ایک آیا قل لا اسألکم، بہت سے قل آئے ہیں۔ تو یہاں قل سے مراد حضور کی زندگی ہے، حضور کی ذات ہے، حضور کی شخصیت ہے۔ اللہ نے بہت سے آداب و القاب سے نوازا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی انما کہا، اب کہہ رہا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے۔ قل کہہ کے اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی جہاں جہاں لفظ قل ہے وہاں سرکار کی زندگی ہے، ان سے مراد حضور کی زندگی۔ تو عزیزان محترم، اب قرآن میں اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی عظیم ہے۔ تو یہ علی ہے کون؟ کہ حضور سے پوچھا جائے معراج سے واپسی کے بعد، حضور نے بتایا اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کے پیر اقدام اللہ، اس کی زبان لسان اللہ۔ سرکار مدینہ تو بچا کیا ہے، ڈائریکٹ کہہ دے علی خدا، بھائی حضور نے بتایا ہے۔ تو عزیزان مگر نراکار کے آکار کو بتایا کسی نے، وہ میرے سرکار ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ کسی شے کی طرح نہیں، یعنی اللہ کسی شے کے طرح نہیں، لیکن سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر مخلوق پہ نظر بھی رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معرفت علی اور ہے اور مسلمان ہونا اور ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری، مومن کے لیے معرفت علی ضروری، مذہب کی قید نہیں ہے۔ بھائی مومن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم ہے وہ بھی مومن ہو سکتا ہے، لیکن جو پیغمبر مخبر صادق ہے، حضور نے کہا ہے، سرکار مدینہ نے کہا ہے یا علی حب کا ایمان، یہاں کلمہ پڑھنے والوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان میں غیر مسلم کا نظریہ ہے علی کی ذات کے بارے میں، علی کی شخصیت کے بارے میں کہ یا علی یا حیدرم، تو ہی آقا آقیم، تو ہی مولا مولیم، تو ہی دھرتی امبرم، روپ تیرا ادبھتم، تو ہی سنکٹ موچنم، یا علی یا حیدرم۔ ارے ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، آپ اپنوں کے دیجیے آواز کے تکلف سے کام لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا عشق رسالت رکھتے والوں نے تاریخ کا ٹٹولا کوئی ایسا نہ ملا جو نبرت کو آ جائے بغیر آل محمد کے وسیلے سے۔ تو عزیزان محترم، مجھے صرف 25 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوا ارشاد باری تعالیٰ کی آیت کی وضاحت کر رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ احد ہے، ایک میں سلسلہ ہے، ربط ہے، احدیت میں سلسلہ نہیں ہے، یعنی اس کے جیسی کوئی ذات نہیں۔ اگر ہے کوئی تو حضور نے بتایا حیدر، جس کے لیے اللہ کے گھر میں کھلا نیا در۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
تو عزیزان محترم، ایک غیر مسلم کا یہ نظریہ ہے کہ مخبر صادق نے خبر دی کہ اگر علی کی محبت غیر مسلم کے مزاج میں پیدا ہو جائے، وہ بھی مومن ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری، ایمان ہونے کے لیے علی کی معرفت ضروری، وہ اسلام لانا شرط ہے، وہ نسلوں کی طہارت کی شرط ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کئی ایمان پرکھے جاتے، کئی مسلمان جاتے جاتے پرکھے جاتے، تو جہاں مسلمان پرکھے جاتے وہاں طلاق کا 3 گڈھا نظر آیا۔ اسلام وہ ہے جہاں کوئی لوچا گڈھا نہ ہو۔ عزیزان محترم، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، نظم و ضبط و صبر و تحمل کا نام ہے، یقین و معرفت و عبادت و سخاوت کا نام ہے۔ عزیزان محترم، ایک اتہاسک واقعہ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ احمد شاہ ابدالی جو اپنے 3000 یا 6000 سپاہیوں کے ساتھ درود بھیجے محمد علیہ، احمد شاہ ابدالی راڑا سانگا کے راج پر 6000 سپاہیوں کے ساتھ آکرمن کرنے آئے، یعنی حملہ کرنے آئے۔ احمد شاہ ابدالی کے جتنے سپاہی تھے، چونکہ وہ مسلمان تھے اور عبادت گزار تھے، سارے سپاہیوں کا حکم دیا کہ سب کے سب محو عبادت الوہیت ہو جائے۔ سب نے عبادتیں کی، رات بھر حمد ذکر پروردگار کیا۔ رات کو احمد شاہ ابدالی کو خواب میں یہ آیا کہ احمد شاہ ابدالی تمہارے سارے حکام کی پیروی کی، لیکن تم نے ایک میری سنت کو نظر انداز کر دیا۔ تو حکمت و خواب غفلت میں کہتے ہیں، یا اللہ، ہم نے سب آئین اسلام پر عمل کیا۔ کہ نہیں، غور سے سنو، ذرا اپنے عمل پر نظر ثانی کرو، تم ایک سنت بھول گئے، حضور کی سنت۔ تو صحابہ کی سنت کا نام اسلام ہے، حضور کی سنت کا نام اسلام ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک مرتبہ احمد شاہ ابدالی کو خواب میں یہ دکھا کہ احمد شاہ ابدالی، تم نے ہمارے نبی کریم کی ایک سنت کو نظر انداز کر دیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مسواک کرنا، دتوئن کرنا۔ عزیزان وہ دین سے بیدار ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 6000 سپاہیوں کو کہا کہ کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا جب تک دتون نہ کر لے، مسواک نہ کر لے۔ راڑا سانگا نے احمد شاہ ابدالی کے فوجوں میں اپنا جاسوس بھیج رکھا تھا کہ یہ مسلمانی فوجیں کرتی کیا ہے، اسلامی لشکر کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے جاسوس نے جا کر بتایا کہ سب کے سب دانت تیز کر رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں، نیزہ نہیں ہے۔ راڑا سانگا نے سفید پرچم بلند کر دیا، وہ سب کے سب مانساہاری ہیں، اسلحہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے سفید پرچم بلند کر دیا اور بتا دیا ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایک دتوئن کا اتنا اثر، بھئی ایک مسواک کا اتنا اثر، احمد شاہ ابدالی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ عزیزان محترم، ایک قوم ایسی ہے جو برسوں سے، ہزاروں سال سے سنت رسول پر عمل کر رہی ہے، یعنی رونا سنت رسول۔ ایک سنت کا یہ اثر، تو ہم تو مسلسل غم حسین میں آنسو بہاتے سنت رسول ہے۔ آپ کو سرما لگانا یاد رہا سنت رسول، سر ڈھکنا یاد رہا سنت رسول، لیکن رونا جو سنت رسول ہے، میں حضور نہ روتے تو یہ قوم نہ روتی۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ حضور کون ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ ملک رک گئے، پر فروغ تجلی سے جلنے لگا۔
نعمتیں بارتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ میں منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کی سنت ہے وہی رسول کی سنت، اور سنت آل محمد کا نام ہے اسلام، یا نبیوں کی سنتوں کا مجموعہ ہے اسلام۔ تو جہاں ہر نبی کی سنت ہو، اب جیسے قربانی حضرت ابراہیم کی سنت، لیکن حضرت ابراہیم کے ذہن کو داد دینی پڑے گی، حضرت ابراہیم کے ذہن کو داد دینی پڑے گی۔ بیٹے کا حکم وہ بیٹا لے گئے، لیکن دمبا آ گیا، نصیب کے اچھے تھے، لیکن آج جو اپنی قربانی ہم پیش کریں اس کا بدل سبسٹیٹیوٹ، اب دمبا نہیں تو داڑھی دار بکرے قربان کیے جاتے، یعنی اپنی پسند ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور جس کی شکل و صورت کے جیسا کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی ہے تو حضور نے بتایا تنہا علی ہے، لیکن وہ عبد ہے، یہ معبود ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے۔ بتا دیا کہ اللہ کا شاکار بندہ علی ایسا ہے، تو اس ذات پروردگار کتنی اہمیت کی حائل ہے کہ جس کے انوار کے سمت ہر نبی چکر کاٹتے نظر آتے ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں ختم کیا میں نے مجلس، یہی آل محمد کے چاہنے والے جو 72 افراد تھے، جس کے لیے ماجد دیوبندی کہتے ہیں کہ جن کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ اب مجھے خوف نہیں کسی یزیدی کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ حسین کا مزاج امن و شانتی تھا، حسین کا پیغام انسانیت و شرافت تھا، حسین کا پیغام اپنے کردار کے ذریعے سے معرفت الوہیت حاصل کرو، خدمت خلق کرو، اور لوگوں کی مدد و امداد کرو۔ اسلام جنگ و جدال نہیں ہے، اسلام اسلحہ لینے کا نام نہیں، اصلاح کا نام ہے، اور یہ اصلاح کے درس کربلا کے میدان سے امام حسین نے دیا، سیدہ کے لال نے دیا، امیر العالمین کے فرزند نے دیا، جس کا نام ہے حسین، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ تاریخ دے رہی آواز دم بدم، دستے سے بات عزم ہو دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ ارے وہ حسین جو نبی محمد عربی کے آغوش کا تارا، جسے اہل مدینہ نے مدینے میں رہنے نہ دیا۔ حسین اپنے نانا کے مدینے کو آخری سلام کہا، اپنے بھیا حسن کی قبر مبارک پر گئے، اپنی مادر گرامی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول، جس کا رسول احترام کرتے تھے، جس کے لیے شاعر کہتا کہ آئینہ حیات پیغمبر ہے فاطمہ، قطرہ ہے کائنات سمندر ہے فاطمہ۔ حسین اور اصحاب حسین، حسین کے چاہنے والے، علی کی اولاد رسول محمد عربی خاندان کے قبیلے کے لوگ، جب مدینے کو آخری سلام کہہ کر کربلا کے لیے سیدنا حضرت امام حسین روانہ ہوئے، تو 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین وارد زمین کربلا ہوئے۔ 10 محرم آئی، 10 محرم بوقت عصر چمن باغ زہرا تاراج کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب جو علی کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی زینت ہے، امام سید سجاد کو باہر نکال کر لائی۔ شاعر کہتا کہ تھا عذاب رب کو روکے کربلا والا علی، ورنہ انگارے برستے شام کے بازار میں۔ یہ سیدہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، جو امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لاتی ہے۔ اس کے بعد ظالموں نے
माल व असबाब लूटना शुरू किया, खैमों में आग लगाई, सैदानियों के सरों से चादरें छीनी गईं। अजीज़ान मोहतरम, अब शहादत हुसैन के बाद इन सैदानियों को बेखजावा ऊँटों पे सवार किया जाता है। अरे कौन बीवियाँ हैं? ये ख़ानदान आले मोहम्मद की पर्देदार बीवियाँ हैं, अरे जिनके सर के बाल को चश्मे फलक ने न देखा। अजीज़ान मोहतरम, शायर कहता कि पानी से निकल आना मछली का ज़बिया है, बेपर्दगी ज़ैनब शामिल है शहादत में। अज़ीज़ान मोहतरम, जब शहादत हुसैन के बाद जालिम दर्राना खैमों में घुसते चले गए, सैदानियों के सरों से चादरें छीनते चले गए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन बीवियों को बेकजावा ऊँटों पे सवार करना जा रहा था। एक एक बीवी को जनाबे ज़ैनब सवार कर रही थी। फिज़्ज़ा हो, उम्मे लैला हो, उम्मे फरवा हो, जनाबे रबाब हो, सारी बीवियों को सवार कर चुकी। बस एक मतवा जनाबे ज़ैनब जनाबे फिज़्ज़ा के पास आती है। ए फिज़्ज़ा, ऊँट पे सवार हो जाओ, अब ये काफिला असीर किया गया है, हमें कशा कशा फिराया जाएगा, हमें कैद खाने की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमारे साथ इतने बच्चे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क़यादत इमामत के साथ जनाबे ज़ैनब के हाथ में है। एक एक बीबी को सवार कर रही है। वह फिज़्ज़ा के करीब आती है। ए फिज़्ज़ा, सवार हो जाओ। बस शहजादी ज़ैनब से जनाबे फिज़्ज़ा कहती है, ए शहजादी ज़ैनब, अरे कनीज़ों को शहजादियाँ नहीं सवार करती है। बस एक मतवा जनाबे ज़ैनब कहती, ए फिज़्ज़ा, आज शहजादी का हुक्म मानना पड़ेगा। अब फिज़्ज़ा को सवार किया, अब अपनी सवारी के करीब आई, इधर देखा उधर देखा, शोदा के लाशे की तरफ देखा, अपने भैया हुसैन की लाशे की तरफ देखा, अपने बच्चों मोहम्मद की तरफ देखा, लाशों की तरफ देखा। अजीज़ान मोहतरम, बस एक ऊँट के करीब शहजादी ज़ैनब आती है और फरात का रुख करती है और कहती है, आइए अब्बास गाजी, मरहला दुश्वार है। आइए अब्बास गाजी, मरहला दुश्वार है। बेरिदाल हरम है, शाम का बाजार है, करके कब्जा नए पर पानी नए कतरा पिए, ये वक्त अब्बासी का ज़र्फ है, किरदार है। क्यों न टपके रोज़े अब्बास से रोबो जलाल, सो रहा है शेर लेकिन दबदबा बेदार है। सुर्खिए खूने शही दाने वफा के फैज़ से, करबला पहले तसैरा आज लालाज़ार है। ऊँट के करीब सैयदा ज़ैनब आती है, फरात का करती है, ए मेरे भाई अब्बास, अरे जिस शान और शौकत से अपनी बहना ज़ैनब को मदीने में सवार किया था करबला लाने के लिए, ऐसे ही शान और शौकत से आओ अपनी बहना को सवार करो। तुम्हारी बहन ज़ैनब असीर की जा रही है। बफरात का रुक किया, आओ अब्बास, अरे वादा वफा करने। बल्लाशे अब्बास से आवाज आई, मौत ने मजबूर किया, वरना किसकी मजाल। खानदान आले मोहम्मद के बीवियों के सरों से चादरें छीने। अजीज़ान मोहतरम, अब ये काफिला जब मदीने गया, अरे कुछ दिन के बाद एक रोज इमाम सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अजीज़ान मोहतरम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हस्ब खानदानी सखावत का इजहार कर रहे थे। अरे गरीब मिस्कीन यतीमों को खाना तकसीम कर रहे थे। एक शख्स आया, लाइन में लगकर खाना ले रहा था, इमाम उसे खाना देते जाते थे। एक मरतबा लिया, दो मरतबा लिया, तीन मरतबा लिया, चौथी मरतबा लेने के बाद इमाम से मुखातिब होकर कहता है, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इमाम सैयद सज्जाद अली इब्नुल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अरे मैं तुझे खूब पहचानता हूँ, तू वही शख्स है जो करबला में मेरे बाबा को घेरे हुए था। अरे तू अपने झोली में पत्थर लिए था, तूने एक पत्थर निकाला था, मेरे बाबा के पेशानी पे मारा था, मेरे बाबा घोड़े पर संभल न सका। अरे जख्मों की ताब न ला सके, कभी दाहिने झुक जाते, कभी बाएं झुक जाते। ए शख्स मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। फिर इमाम से कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया,
بس امام سید سجاد کہتے ہیں ارے ہماری وہ سخاوتیں ہیں کہ حاتم کی سخاوت کمزور پڑ جاتی ہے، یہ میرا عمل تھا، یہ تمہارا عمل تھا۔ عزیزان محترم، بختم گیا مجلس، آخری فقرہ مصائب کا، پوچھنے والوں نے پوچھا سید سجاد سے سب سے زیادہ ظلم کہاں پہنچا؟ ابن زیاد سے۔ آپ نے کہا اس گھڑی یہی شام 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 کا بازار، چھن گئی ردا بن گئی رسن۔ عزیزان محترم، امام سید سجاد کہتے ہیں جب میری ماں بہنیں، میری پھوپھیاں، خاندان محمد کی پردے دار بیویوں کے لیے شام کا بازار آراستہ کیا گیا تھا، نامحرموں کا ہجوم لگایا گیا تھا، شہزادی زینب پہ کجا اونٹ پہ سوار تھی، لیکن شہزادی زینب اپنے چہرے کو اپنے سر کے بال سے چھپائے ہوئے تھی۔ شاعر نے منظر کشی کیا، اے خدا نور لے لے چشم تماشا کہاں سے، جو شہزادی زینب کے چہرے کا تماشا دیکھنے کے لیے شام کا بازار آراستہ کیا گیا تھا۔ شاعر نے کہا اے خدا نور لے لے چشم تماشا کار سے، فقر مریم کا گزر ہے شام کے بازار سے۔ خداوند عالم تو بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا بخشنے والا، حاضرین مجلس کو تمام مصیبتوں سے نجات دے دے، ان میں جو بیمار انہیں شفا دے دے، ان میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، ان میں جو مسافر سفر ان کے سفر کو سہل و آسان کر دے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور کر دے، امت مسلمہ کے درمیان خاص کر کے بھولے بھالے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، مرجع گرام کی حفاظت میں، روضہ معصومین کی حفاظت پر، ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر آپ حضرات شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری مرحوم کی روح کو